کہتے ہیں کہ اس کے بیٹے اٹھے ہیں، انہوں نے ایک عام گڑھا کھودا اور لکڑیوں کے ساتھ اس کو دھکا دے دے کر اس گڑھے کے اندر دفنا کے دور سے پتھر پھینک پھینک کر اس بندے کو دفنا دیا۔ إياك نعبد وإياك نستعين۔ جس وقت لڑائی ختم ہوئی، مکہ کی طرف حیثمان بن عبداللہ الخزاعی ایک کافر تھا، وہ بھاگتا ہوا مکہ کی طرف گیا اور مکہ میں جا کر شکست کی خبر دینے لگا۔ کوئی اس بندے کی بات کے اوپر اعتماد کے لیے تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ جب یہ بندہ خانہ کعبہ میں پہنچا، وہاں صفوان بن امیہ حتیم کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے کہنا شروع کر دیا کہ عتبہ بھی مارا گیا، شیبہ بھی مارا گیا، ابو الحکم بھی قتل کر دیا گیا، فلاں بھی قتل کر دیا۔ وہ جو بڑے بڑے سرغنہ تھے، جو بڑے بڑے ائمۃ الکفر تھے، ان کے نام لے لے کر وہ ان کو بتا رہا تھا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، محمد علیہ الصلاۃ والسلام اور اس کے ساتھی آیا اس قدر قوی اور مضبوط ہو گئے کہ انہوں نے ہمارے ان تمام تر لوگوں کو قتل کر دیا، ان کو مار دیا، جان سے ختم کر دیا ان کو۔ اتنے میں ابو سفیان جب آیا، یہ جو حیثمان بن عبداللہ الخزاعی آیا تھا اور لوگوں کو بتا رہا تھا، تو صفوان بن امیہ کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ گویا اس بندے کا دماغ کام نہیں کر رہا، اور لوگوں سے کہا کہ اس بندے سے میرے متعلق پوچھو کہ بھئی صفوان بن امیہ کا کیا بنا، جبکہ وہ حتیم کے اندر بیٹھا ہوا تھا، صرف اس بندے کے دماغی توازن کو چیک کرنے کے لیے کہ واقعتاً یہ بندہ ہوش و حواس میں بھی ہے یا ویسے ہی لگا ہوا ہے، فلاں بھی قتل، فلاں بھی قتل، فلاں بھی قتل۔ جب انہوں نے پوچھا کہ صفوان بن امیہ کا کیا بنا، تو آگے سے کہتے کہ صفوان بن امیہ یہ دیکھو حتیم میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے بھائی اور اس کے باپ کو قتل کرتے میں نے خود دیکھا ہے، تب جا کر انہیں یقین ہو گیا کہ واقعتاً کچھ بڑا کام ہوا ہے۔ اتنے میں ابو رافع جو کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ تو قیدیوں میں سے تھے، کہتے ہیں کہ میں غلام تھا اور میں زمزم کے کنویں کے پاس بیٹھ کر تلواریں سیدھی کرتا تھا اور اسی طریقے سے تیروں کے لیے حمائل بناتا ہوتا تھا، کہتے میں بیٹھا ہوا لگا ہوا تھا۔ اتنے میں ابو لہب جو کہ اللہ کے نبی کے چچا تھا، وہ جب آیا اور یہ ساری باتیں وہ سن رہا تھا، یہ چیمے گوئیاں کہ کیا ہوا کیسے ہوا، لیکن ابھی تک کوئی مضبوط اور ایتھینٹک خبر نہیں پہنچی تھی۔ ابو سفیان پہنچا جو کہ اس لڑائی میں بنفس نفیس شریک تھا۔ ابو لہب نے جب اسے دیکھا تو اس کو کہتے ہیں کہ ادھر آ میرے پاس، تیرے پاس مضبوط اور پکی خبر ہے، ذرا مجھے بتانا کہ کیا ہوا ہے۔ ابو سفیان نے آگے سے کہا کہ بس ان سے ہماری مٹبھیڑ ہوئی، لڑائی ہوئی، اور ہم نے اپنے نوجوان یوں پکڑ پکڑ کر ان کے ہاتھ میں تھما دیے کہ تم ان کو قتل کر دو، اور وہ جیسے چاہتے، جہاں سے چاہتے، جس طریقے سے چاہتے قتل کرتے جا رہے تھے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور کہتے ہیں مجھے خدا کی قسم ہماری لڑائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں سے نہیں ہوئی، بلکہ ہماری لڑائی تو ایسے لوگوں سے ہوئی جو کہ عام انسان نہیں تھے۔ ابو رافع کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی، تب تک میں بھی مسلمان ہو چکا تھا لیکن اپنے اسلام کو چھپا رہا تھا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو چکے تھے لیکن اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مسلمان ہو چکی تھی لیکن اپنے اسلام کو چھپانے والیوں میں سے تھی۔ کہتے ہیں ہم بڑے خوش تھے، ام الفضل میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، جب یہ خبریں آ رہی تھی تو ہم شادیانے بجا رہے تھے، ہمیں بڑی خوشی ہو رہی تھی، ایک ایک بندے کا نام لے لے کر ہم مسرت اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ کہتے جب میں نے ابو سفیان کی یہ بات سنی، ابو لہب بھی وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، یہ ساری بات سن رہا تھا، میں نے بے ساختہ اپنے منہ سے میرے کچھ الفاظ نکلے کہ خدا کی قسم یہ فرشتے تھے۔ اے ابو سفیان، جن لوگوں کی تو بات کر رہا ہے یہ فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد تھی جو تمہارے لیے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد اور تمہارے قتل کرنے کے لیے نازل کیے گئے تھے۔ کہتے جب میں نے یہ بات کی تو ابو لہب میرے اوپر چڑھ بیٹھا، اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا، چونکہ میرا مالک عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تھا ہی نہیں،
اور میں ایک غلام بندہ تھا، میں کیا کر سکتا تھا؟ اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ بہرحال ام الفضل اٹھی، ایک خاتون تھی، اور اس نے خیمے کی ایک لکڑی اٹھائی اور ابو لہب کے سر میں ایسی ضرب لگائی کہ اس کو بدترین چوٹ آئی، اور اسے یہ کہہ کے میرے اوپر سے ہٹا دیا کہ تو کیا سمجھ رہا ہے، اس کا مالک نہیں ہے، تو لہٰذا جو اس کے ساتھ کر لو۔ چونکہ وہ حمیت والے تھے، غیرت والے تھے، لہٰذا کہتے ہیں کہ وہ انتہائی ذلیل ہو کر میرے پاس سے اٹھا۔ اور کہتے ہیں کہ ان واقعات کا اس بندے کے اوپر اس قدر برا اثر ہوا، ایک ہفتے کے اندر اندر اس بندے کے جسم میں طاعون، ایک عدس نامی گلٹی پیدا ہوئی، جو کہ عرب لوگ اس گلٹی کو انتہائی منحوس سمجھتے ہوتے تھے، اور ایک ہفتے کے اندر اندر یہ بندہ مر گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اور اس قدر بدبو اس بندے سے جا رہی تھی، ابو لہب سے، جن کے متعلق قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پوری صورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب والی صورت۔ کہتے ہیں کہ اس کے بیٹے بھی اس کو دفنانے کے لیے تیار نہیں تھے، کوئی اس بندے کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب 3 دن گزرے اور لوگوں نے ان کے بیٹوں کو کوسنا شروع کر دیا کہ بھئی تمہارا باپ ہے، کم از کم اس کو دفنا ہی دو، دفع کر دو اسے، ابھی تعفن پھیل جانا ہے، بدبو پھیل جائے گی، پہلے اس سے انتہائی بدبو پھیلی ہوئی ہے، اور اس کی موت بھی انتہائی نحوست والی موت ہے۔ مکہ کے لوگ مشرک تھے، لیکن اس کے باوجود اس بندے کی موت کو نحوست والی موت سمجھ رہے تھے۔ یہ میرے رب کا انتقام تھا، میرے رب کا بدلہ تھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ابن اسحاق اور دیگر محدثین نے یہ واقعات نقل فرمائے، کہتے ہیں کہ اس کے بیٹے اٹھے ہیں، انہوں نے ایک عام گڑھا کھودا اور لکڑیوں کے ساتھ اس کو دھکا دے دے کر اس گڑھے کے اندر دفنا کے دور سے پتھر پھینک پھینک کر اس بندے کو دفنا دیا۔